الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم من اللہ نور صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں میں کنوں کواں تیرے جیا کوئی نہیں میں کنوں کواں تیرے جیا کوئی نہیں اقصیٰ دے وچ پڑھ کے نماز آقا میرے پیچھے تیرے اقصیٰ دے وچ پڑھ کے نماز آقا میرے پیچھے تیرے اقصیٰ دے وچ پڑھ کے نماز آقا میرے پیچھے تیرے سارے نبیاں نو اے ہوئی کہنا پیا تیرے جیا کوئی نہیں تیرے جیا کوئی نہیں تیرے جیا کوئی نہیں تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا عزیزان گرامی حمد و صلات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ بے انتہا انگن درود و سلام پیش کرنے کے بعد اس وحدہ لا شریک دا بہت زیادہ شکر ہے جس کے قبضہ قدرت میں مجھ سمیت ہم سب کی جان ہے اللہ پاک دا جنہ بھی شکر ادا کر لیتا جائے وہ کم ہے کیونکہ اللہ پاک نے سانو سارا نو اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی پیدا فرمایا ہے اللہ پاک نے سانو سوہنا نبی عطا فرمایا ہے ایسا نبی کہ جڑے دوسرے نبی بھی میرے نبی تے فخر کرتے ہیں عزیزان گرامی پچھلے جمعۃ المبارک نو اسی چھڑیا کتھوں کسی نے کچھ یاد ہے اللہ پاک نے سارے نبیاں نو اکٹھا کیتا ایک پلیٹ فارم تے ایک سٹیج تے ایک جگہ تے حضرت آدم حضرت شیش حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم حضرت الیاس حضرت سلیمان سارے نبیاں نو اکٹھا کر کے پھر ایک وعدہ لیا قرآن دی آیات پڑھی اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ فرمایا کہ جس ٹائم میرا نبی آ جائے یہ آیات دا مفہوم ہے تھوڑے درمیان دے وچ میرا نبی آ جائے تسی اپنی نبوتاں چھڑ دینیاں نے اپنی رسالتاں چھڑ دینیاں نے تو میرے اللہ نے فرمایا تو پھر میرے نبی دی ہاتھ تے بیعت کر کے ان دی حکمت ان دی کتاب تے ایمان لے آیا جی۔
اس تو بعد اللہ پاک نے پھر ارادہ فرمایا، ایک گل صرف نور دی حد تک۔ اس تو بعد اللہ پاک نے ساری روحاں نو پیدا فرمایا، ساری کائنات ساری چیزاں نو بنان دا ارادہ فرمایا، لیکن میرے رب نے فرمایا کہ میرا کوئی خلیفہ بھی ہونا چاہیے، میرا کوئی جڑا مینوں زمین تے رب پکارے، جڑا مینوں اللہ کہے، ایسا بھی ہونا چاہیے۔ فرشتیاں نے اعتراض کر دیتا۔ فرشتیاں نے کیا مولا کی گل اسی نہیں ہے، مولا سے تیری تسبیح بیان کرنا لے ہاں، مولا تیری حمد بیان کرنا لے ہاں، مولا تیری تعریف بیان کرنے ہاں، مولا جویں تو کہنا ہے اوویں کرنے ہاں، تو ہن خلیفہ بنان لگے ہیں، خلیفہ بنان لگے ہیں۔ میرے اللہ نے فرمایا کہ جڑا میں جاننا ہے کہ تسی نہیں جانتے۔ قرآن دی آیت مبارکہ میرے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ میرے اللہ نے فرمایا کہ میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہنا ہوں، میں اپنا خلیفہ پیدا کرنا چاہنا۔ تو فرشتے نے عرض کی تھی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ مولا تو ایسا خلیفہ بنائے گا جڑا زمین تے جا کے خون ریزی کرے گا، فساد پیدا کرے گا، لڑائی جھگڑے پیدا کرے گا۔ تو میرے رب نے فرمایا، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جڑا میں جاننا تسی نہیں جانتے جی، تسی نہیں جانتے جی۔ پھر وہ نظارہ آیا، وہ وقت آیا، وہ ٹائم آیا، تو جس وقت میرا رب بھی اپنے بندیاں تے رشک کرتا ہے، میرا رب بھی اپنے بندیاں تے خوش ہوتا ہے، اور اینا خوش ہوتا ہے اتوں تک کہ میرے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ عزیزان گرامی، میرے اللہ نے قرآن مجید کے دوسرے پارے کے اندر ارشاد فرمایا کہ فرمایا میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کراں گا، تو مینوں یاد کر میں تینوں یاد کراں گا۔ مسلمانہ میرے رب العالمین نے فرمایا، اے فرشتو جڑا تسی کہندے سی کہ اپنا خلیفہ پیدا نہ کر، جا ٹر جاؤ پھر زمین تے جا کے ویکھ کے آؤ میرے بندے کس کام دے وچ مشغول نے، میرے بندے کس کام دے وچ لگے نہیں۔ مسلمانہ غروب آفتاب دا وقت ہوندا ہی صبح تک حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی پوری ٹیم لے کے جس وقت زمین تے آ جاندے نے، اللہ رب العزت دے حکم دے نال سارے فرشتے پوری زمین تے پھیل جاندے نے۔ جب صبح سورج طلوع دا وقت ہوندا ہے ساری ٹیم اللہ دی بارگاہ دے وچ چلی جاندی ہے۔ میرا رب پوچھدا ہے فرشتوں دسو تو صحیح میرا رب میرے بندے کی پہ کردے سن، لیکن عزیزان گرامی فرشتے بڑائی خوشی دے نال، بڑی محبت دے نال، بڑے پیار دے نال ایک ہوئی کہندے نے، مولا جو تو جاننا ہے وہ کوئی نہیں جاندا، مولا جو تو پہچاننا ہے وہ کوئی نہیں پہچان سکتا، مولا جڑے تیرے ارادے نے انہاں ارادے تک کوئی نہیں جان سکتا، مولا تیرے بندے کوئی تیرے سجدے دے وچ نے، مولا تیری نماز کوئی رکوع دے وچ نے، مولا کوئی تیرے نبی دی ذات درود پاک پہ پڑھدا ہے، مولا کوئی تیرے نبی دا میلاد منان دی صورت دے وچ تیرا ذکر پہ کر دینی۔ تو پھر میرے رب نے فرمایا کہ میں اپنا خلیفہ بنانا چاہنا، کہ حضرت آدم علیہ السلام نے میرے رب نے پیدا فرمایا کہ پھر انسان نو اینی عزت عطا فرمائی، اینا وقار عطا فرمایا کہ مسلمانہ فرشتیاں نو حکم فرمایا کہ میرے بندے نو سجدہ کرو۔ تو پھر میرا رب اپنے فرشتیاں کولوں پھر سجدے بھی کروا دیتا ہے انسان دے سامنے۔ میرا رب غفور الرحیم قادر ہے اللہ دے حکم دے نال۔ تو پھر جنہ ایک سجدہ نہیں کیتا گا اج تک وہ بندے لعین ہو گئے، وہ بندے ابلیس ہو گئے،
وہ بندے جناب جی ساری زندگی لعنتاں دا تان انہاں دے گلوں دے وچ پی گیا، لیکن جنہاں نے پھر سجدے کیتے میرے رب نے فرمایا کہ میں دو جنتاں بھی عطا کر دیتیاں نے۔ اچھی آواز نہ آکھو سبحان اللہ۔ میرے نبی دا میلاد دا مہینہ ہے، مسلمانوں کو تھوڑا خوش رہا کرو، محبت نال بیٹھا کرو، جس وقت میرے نبی دا نام آئے نا جھوم جایا کرو، اور میرے آقا دا نام آئے تو سینے دے وچوں آواز کڈ کے اچھی آواز نہ آکھیا کرو سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے جس ٹائم پھر سارے فرشتیاں نو حکم فرمایا کہ میرے محبوب نو سجدہ کرو، سجدہ کرن تو بعد عزیزان گرامی حضرت آدم علیہ السلام نو میرے رب نے پیدا فرمایا، اللہ نے جنت دے وچ بھیج دتا، آپ دی پسلی دے وچوں اللہ پاک نے حضرت اماں حوا علیہ السلام نو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام دے کول ایک لغزش ہوئی، خطا ہوئی، میرے رب نے جنت دے وچوں کڈ دیتا، لیکن ہم گناہگار یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی میرے رب دی حکمت سی، اگر حضرت آدم نو جنت وچوں نہ کڈ دے، نہ اج اسی مسجد وچ بیٹھے ہوندے، نہ اسی چلدے پھردے، تو پھر ساری کائنات سارے لوگ جنت وچ ہی ہوندے، لیکن میرے رب نے پھر اپنا نظام بھی پیدا فرمانا سی، نظام بھی بنانا سی، تو پھر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ چلو جاؤ جی۔ تاریخ دی اندر آندا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے 300 سال تک، کنے 100 سال تک 300 سال تک آپ دی اکھاں دے وچوں آنسو نکلدے رہنے۔ اور اگلی گل سنیں جی، آج یقین کر جاؤ ساڈے کول غلطی ہو جائے نا، سے غلطی تے مان کرنی۔ ایک بندہ شرابی نا، شرابی وہ شراب پی کے آ جاوے نا تو دوستوں کے سامنے کہندا میں تو پوری بوتل ہی پی گیا سا، نعوذ باللہ زنا کر کے آ جاوے تو میں تو جناب جی زنا کیتا ہے، جھوٹ بولدا ہے میں تو جھوٹ بول کے کم کر لیا ہے، سمجھا رہی کہ نہیں؟ چوری کردا ہوئے تو بڑا فخر محسوس کردا ہے گا، میرے پیچھے انہاں دا پورا محلہ لگ گیا سی لیکن میں چوری کر کے نکل گیا سا۔ کی اپنے گناہ تے فخر انسان کردا ہے، لیکن ساڈے باپ نے سانو اے تعلیم نہیں دیتی، ساڈے باپ نے اے فرمایا کہ مسلمانہ جب خطا ہو جائے نا پھر اپنے رب نو راضی کر، ہمیں رونا پوے تھا۔ مسعود فرماتے ہیں، حضرت مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ پوری کائنات، پوری دنیا دے پوری کائنات دے انساناں دے آنسو اکٹھے کر دیتے جاننا، انہوں نے ایک سائڈ تے رکھیا جائے، حضرت آدم علیہ السلام دے آنسواں دے برابر نہیں ہو سکتے، اتنا زیادہ روندے رہنے۔ اور اگلی گل بڑی کمال دی گل ہے، حضرت آدم علیہ السلام دا رونا، آپ دی اکھاں دے وچوں آنسو دا نکلنا، میرے رب نے انہاں آنسواں نوں ضائع نہیں کرن دیتا، ضائع نہیں فرمایا۔ آنسو موتی ٹپک دے، اللہ اس ایک آنسو دے بدلے اللہ پاک عود بنا دیتا، ایک یہ خوشبودار درخت ہے، اور فرمایا کہ اللہ پاک زعفران پیدا کرتا، اللہ پاک رطب کھجور نو پیدا کرتا، اللہ پاک زنجیل یعنی سندل نو پیدا کرتا۔ اے سارے جتنی بھی جڑی بوٹیاں نے یہ حضرت آدم علیہ السلام دے آنسو تو پیدا ہوئے ہیں۔ اچھی آواز آکھ سبحان اللہ۔ اے سندل دا بڑی محبت نال، بڑے پیار دے نال اسی جناب جی نے بڑے مزے دے نال گرمیاں دے وچ سندل دا شربت اسی پینے ہونے ہیں۔ اے سندل دا شربت میرے حضرت آدم علیہ السلام دا آنسو ہے، اور عود یہ خوشبو دا نام بڑی اچھی خوشبو ہے، اور رطب کھجور جو پیدا ہوئی ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام دا آنسو مبارک ہے۔ اور دوسری گل، حضرت اماں حوا علیہ السلام دی اکھاں دے وچوں جڑے آنسو نکلے، اللہ پاک نے انہاں دے وچوں لونگ پیدا کیتے، لونگ جڑے مسالے دے وچ استعمال کیتے جاندے نے۔ اور اسی طرح دوسرا جائفل، اے دو مسالیاں دے ذکر شیخ محقق نے ذکر فرمایا شاید اس تو بھی زیادہ ہون، لیکن اے جڑی بوٹیاں اور یہ مسالہ جات
اگر اللہ نے انہوں پیدا فرمایا، کوئی بندہ اے کہے کہ اندی جڑ کتوں دی ہے، یہ نکلے کتوں نے، یہ پیدا کس طرح ہوئے نے، مسلمانہ پھر بے ساختہ بے سوچے کہہ سکتے گے جی کہ میرے حضرت آدم علیہ السلام دا فضا نے۔ تے اللہ پاک نے پھر جس وقت 300 سال گزرن تو بعد اگلی گل سنو، حضرت آدم علیہ السلام نے 300 سال تک اپنی اکھاں چکیاں نہیں سن، 300 سال تک آسمان دی چادر نہیں ویکھی کہ آسمان ہیگا کیسا ہے، آپ دی اتھے نظر ہمیشہ واسطے اس طرح اکھ چک کے بھی اس طرح نہیں ویکھیا ہے گا، ہمیشہ 300 سال تک جنی دیر تک میرے رب نے حضرت آدم نو معاف نہیں فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام انی دیر تک آپ نے اپنی اکھاں نہیں اٹھائیاں۔ آج تے اسی سینہ تان کے کہنے گئے ہیں اور میں کر کے آ گیا جی مسلمانہ اسی کس باغ دی مولی ہاں، حضرت آدم علیہ السلام دے اللہ پاک دے صفی اللہ نے پوری نوع انسان دے باپ نے جنہاں نو اینا مقام تے مرتبہ عطا فرمایا تے خطا ایک ہوئی وہ بھی چھوٹی جی، لیکن مسلمانہ 300 سال تک روندے رہے، 300 سال تک آسمان دی طرف ویکھے بھی نہیں، لیکن پھر ایک باری یاد آیا کہ جس وقت ذہن دے اندر وہ جملہ دیکھیا اور میرے رب کریم دی بارگاہ دے وچ عرض کیتی مولا تن اس محمد دا واسطہ ہی میری ساریاں خطاواں معاف فرما دے۔ غیب تو آواز آئی، میرے رب نے فرمایا کہ آدم تو کیسے جانتا ہے میرے محمد کو؟ حضرت آدم نے فرمایا میں کیسے نہ جانتا، مولا جس وقت تو میرے جسم دے وچ روح پھانکی میں جنت دے ہر ستون دے اوتے، جنت دے ہر دروازے دے اوتے، جنت دے ہر درخت دے پتر دے اوتے، مولا جنت دے ہر درخت دی ٹہنی دے اوتے مولا میں اے کوئی لکھے ویکھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ عزیزان گرامی، حضرت آدم علیہ السلام نے میرے نبی دا میلاد اس طرح منایا ہے۔ آج سانو لوگ کہندے نے تسی میلاد کیوں منا دے جی؟ میں انڈ تین انشاءاللہ دساں گا، میں راتی محفل بادامی باغ پڑھنے گیا تو میں نے اتنے ایک بندے نے سوال بھیجا، میرے کو باقاعدہ وہ سوال لکھیا ہے گئے، دو سوال میں نے اس بندے نے کیتے کہ اے سانو جی علامہ صاحب اندہ جواب دیو، لیکن اس تو پہلے حضرت آدم علیہ السلام نو سب تو پہلے 4 فرشتیاں نے سجدہ کیتا ہے، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ بلن کتنی ہے ان؟ سب تو پہلے حضرت آدم علیہ السلام نو سب تو پہلے جنہاں نے سجدہ کیتا وہ 4 فرشتے، اور وہ فرشتے جڑے اللہ پاک دے زیادہ مقرب نے اور فرشتیاں دے سردار نے۔ اس تو بعد پھر پوری فرشتیاں دی جماعت نے حضرت آدم علیہ السلام نو سجدہ فرمایا، لیکن شیخ محقق نے بڑی کمال دی بات لکھی، آپ نے فرمایا کہ آدم نو سجدہ فرشتیاں نے نہیں کیتا بلکہ فرشتیاں نے حضرت آدم علیہ السلام دی پشانی تے محمد دا نور چمکدا ویکھیا ہے، محمد دا نور چمکدا ویکھیا ہے، اور اس نور نو سارے فرشتیاں نے جھکیا ہے۔ اور میرا عقیدہ کہندا ہے کہ فرشتیاں نے بھی اس وقت ایک ہی آکھیا ہوئے گا یا مصطفیٰ خیر الورا، آقا تیرے جیا کوئی نہیں، آقا تیرے جیا کوئی نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ انجم کی زو نہ شمس و قمر کا ظہور تھا، انجم کی زو نہ شمس و قمر کا ظہور تھا، آنکھیں بھی جب نہ تھی تو محمد کا نور تھا، آنکھیں بھی جب نہ تھی تو محمد کا نور تھا۔ تو عزیزان گرامی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک نے اتنا زیادہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اتنی شان عطا فرمائی کہ جس وقت حضرت اماں حوا علیہ السلام پیدا ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام دے سامنے ایک نئی چیز سامنے آئی، آپ نے ہاتھ بڑھان دی کوشش کی تھی، فرشتیاں نے کہا بابا رک جا، یہ وقت نہیں ہے، ٹھہر جا، یہ قریب نہ جا۔
تو حضرت آدم علیہ السلام نے آپ نے فرمایا کہ میں کیوں نہ جاواں، وجہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ پہلے نکاح کرو، نکاح دا پھر حق مہر ادا کرو، اس تو بعد پھر تسی اما حوا دے قریب جانا ہے۔ نکاح ہو گیا، انہیں کہ جی انہیں حق مہر کتوں دئیے؟ نہ ساڈے کول کوئی چیز، نہ پیسہ، نہ درم، نہ کوئی اور کوئی، ساڈے کول کوئی چیز اسی کتوں دئیے؟ تو میرے رب نے فرمایا آدم پریشان نہ ہو، تو میرے نبی دی ذات تے 3 مرتبہ درود پڑھ دے، تیرا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ اینی ڈلی سبحان اللہ، اونچی آواز نہ لگ، اس طرح پتہ چلے کہ واقعی ماشاءاللہ میرے محبوب دا میلاد سننے والے لوگ بیٹھے نے۔ شیخ محقق نے فرمایا کہ 20 کی بھی تعداد ہے، لیکن زیادہ ہے کہ 3 مرتبہ محمد عربی دی ذات تے درود پر تیرا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ پھر اللہ پاک نے حق مہر ادا ہوا، عقد ہوا، اللہ پاک نے آپ دے بطن اطہر تو ہر مرتبہ جوڑا پیدا فرمایا، پھر دوسرا جوڑا پیدا ہوندا، پہلے جوڑے دا دوسرے جوڑے دے نال عقد ہو جاندہ، نکاح ہو جاندہ۔ لیکن اللہ دی شان ویکھو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ دے نال کوئی بھی دوسرا شریک پیدا نہیں فرمایا، حضرت آدم تو لے کے آخر تک۔ تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام دے یعنی آپ دی پشت دے وچوں میرے نبی دا جس وقت نور دوسری دی طرف منتقل ہوا، اللہ نے ایک نبی پیدا فرمایا جن دا نام حضرت شیش علیہ السلام ہے۔ پھر آپ دی لڑی چل دی اور ایتھے ایک اور گل عرض کردہ جاواں، باقاعدہ یہ روایت موجود ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے نے وصیت فرمائی سی، جس وقت آپ دا آخری وقت سی، آپ نے بلایا حضرت شیش علیہ السلام نو، آپ نے فرمایا کہ بیٹا گل سن لے میری، اور جے تیری پشت دے وچ جڑا نور ہے نا، نور وہ پاک پشتاں وچ جانا چاہیے اور پاک بطناں دے وچ جانا چاہیے۔ جس وقت تیرا آخری وقت ہوئے تو اپنی اولاد نو وصیت کرنا۔ مسلمانہ یہ شیخ محقق نے بڑی کمال دی گل لکھی، آپ نے فرمایا کہ اتوں تک کہ ہر نبی حضرت آدم تو لے کے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ تک میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نور دی منتقلی جو ہے وہ اس طریقے دے نال بیان فرمائی کہ ہر نبی اپنی اولاد نو وصیت کردہ گیا اور فرماندہ گیا کہ اس نور نو پاک پشتاں دے وچ منتقل کرنا ہے۔ میرے زندہ باد میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں زمانہ جاہلیت کی کسی برائی سے پیدا نہیں ہوا، حتیٰ کہ میری ہمیشہ اسلامی نکاح کے طریقے سے ہی پیدائش ہوئی ہے۔ اس طرح بہت ساری حدیث مبارکہ ہیں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے پاک پشتوں سے پیدا فرمایا ہے، پاک بیبیوں سے پیدا فرمایا ہے، پاک نطفے سے پیدا فرمایا ہے، اور پھر وہ نور چلتا یہاں تک کہ ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں آ گیا۔ توجہ ہے، اونچی آواز آنکھوں کا سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی پشت میں جس وقت میرے تے تیرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نور آیا، عزیزان گرامی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی چال بھی بدل گئی، آپ دی ڈھال بھی بدل گئی، آپ دا طریقہ گفتگو بھی بدل گیا۔ مسلمانہ پھر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو ایک بیٹا حضرت اسماعیل پیدا فرمایا۔ عزیزان گرامی دوسرا بیٹا اللہ پاک نے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا فرمایا۔ عزیزان گرامی اللہ پاک نے حضرت اسحاق علیہ السلام دی پشت دے وچوں اللہ پاک نے ایک نبی نہیں، 2 نبی نہیں، 3 نبی نہیں، 4 نبی نہیں، 5 نبی نہیں، 10 نبی نہیں، اتھوں تک کی تاریخ گواہ ہے۔ مسلمانہ اللہ پاک نے اسحاق علیہ السلام دی پشت دے وچوں میرے رب نے 70,000 انبیاء پیدا فرمائے۔ 70,000 بنی اسرائیل دی قوم دے وچ اللہ پاک نے نبی پیدا فرمائے نے 70,000۔ اور دوسری طرف اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی پشت دے وچوں میرا تے تیرا نبی اور آمنہ دا لال پیدا فرمایا، آمنہ دا لال پیدا فرمایا۔
اور پھر عزیزان گرامی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دعا فرمائی. آپ نے جس وقت خانہ کعبہ تعمیر فرمایا، گھر تعمیر ہو گیا، دعا فرمائی، اے مولا میں تیرا گھر بنا دیتا، میں تیرا گھر تعمیر کر دیتا. اب نبی دعا کرنا لا، نبی آمین کہنا لا. ابراہیم دعا فرمان والے اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ آمین کہنے والے. اور حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ بیٹا میں دعا کرنا، تو آمین آکھ، تو آمین آکھ. اچھا اتنے میں گل ایک یاد آ گئی، میں اکثر نمازیاں نو دیکھنا، میں دعا کروا رہا ہوں نا، وہ بیچاراں دا خیال ہی اور کرے ہوندا ہے. وہ پھر اگلے بندے دا بھی دل کوئی نہیں کرتا ہے گا کہ یار میں دعا کی کرواواں. سمجھا رہی کہ نہیں؟ آمین اینی کو اچھی آواز نہ نکلنی چاہیے کہ دلوں نکلے میرے رب دی بارگاہ دے وچ حاضر ہو جائے. اینی اچھی آواز نہ آمین آکھیا کرو. اور پھر جس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے نا، اس طرح ہاتھ اٹھا کے اس طرح بلندی دی طرف ہاتھ اٹھائے، میرے رب دی بارگاہ دے وچ دعا فرمائی اور قرآن دی آیات اللہ پاک نے نازل فرمائی. میرے رب نے ارشاد فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا. میرے اللہ رب العزت دی بارگاہ دے وچ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے عزیزان گرامی حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہر نبی میرے نبی دی آمد دا ذکر کرتے رہے، تذکرہ کرتے رہے. لیکن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا نیا اندازی، نیا محبت ہی، نئی شفقت ہی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دے تذکرے. عزیزان گرامی قرآن مجید دی آیات میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی. میرے رب نے فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا. یہ دعا میرے کسی اور بندے دی نہیں ہے بلکہ ابراہیم خلیل اللہ دی ہے. آپ نے فرمایا مولا میں تیرا گھر بنا دیتا ہی، مولا تیرا گھر تعمیر کر دیتا ہی، مولا تینوں اس محمد دا واسطہ ہی میرے بیٹے اسماعیل دی پشت وچوں آخری نبی محمد پیدا فرما دے. اور ایسا نبی پیدا فرما مولا، اس رسول نو پیدا فرما جڑا تیرے گھر نو سوارے گا بھی، جڑا تیرے گھر نو آباد بھی کرے گا، جڑا مولا اس مکے دے وچ رہے گا، مکہ افضل کر دے گا، مولا مدینے جائے گا تو مدینے نو افضل کر دے گا. تے عزیزان گرامی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد وج گج کے منایا کرو، وج گج کے منایا کرو. ادھر ادھر گلاں نہ سنیا کرو، کیونکہ نا اے 25 دسمبر آ جائے نا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش دا تذکرہ پوری دنیا دے وچ وج گج کے ہوندا ہے اور پوری دنیا نو پتہ چل جاندہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش دا دن ہے. لیکن عزیزان گرامی میلاد مہینہ آ جائے تو پھر اس وقت فتوے لگ جاندے نے، اے میلاد شرک تے بدعت ہے، میلاد کتھے لکھے ہیں. لیکن اس وجہ تو کیونکہ سارے سینے بند نے، اگر اسی سینے کھول کے میرے نبی دا میلاد منائے نا پھر کسی کی جرت نہیں ہے کہ میرے نبی دے ذکر تو کوئی روک دے. اور پھر ایک ہی صدا ایک ہی ہونی چاہیے، فلک کے نظارہ زمین کی بہارہ سب خوشیاں منا حضور آ گئے ہیں. اونچی آواز سے پڑھیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے. اٹھو غم کے مارا چلو بے سہارا، خبر یہ سنا حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں. راتی سوال آیا سی کہ ہم میلاد کیوں منائیں. میرے کو اور کوئی جواب نہیں سی، میں پھر اپنی عقل دے مطابق ہی جواب دینا سی. میں کیا مینو اے دس میں میلاد کیوں نہ مناواں. اللہ پاک نے میرے نبی نو پیدا فرمایا تو زمین نو پوری زمین نو مسلح بنا دیتا. پہلی امتاں تے پہلے نبیاں نو قید ہوندی سی، کیسی ایسے حصے دے وچ اینی حصے دے وچ اینی زمین تے تسی عبادت کرنی ہے، دوسری زمین تے تھوڑی عبادت قبول نہیں ہوئے گی. لیکن میرا نبی محمد آیا تو میرے رب نے فرمایا تو گھر نماز پڑھ، تو مسجد چ نماز پڑھ، آفس چ پڑھ،
سڑک تے پڑھ، پارک چ پڑھ، جتھے چاہنا ہے اوتھے پڑھ، تیرا رب تیری نماز نو قبول کرے گا۔ مرحبا۔ تو پھر عزیزاں گرامی میں میلاد کیوں نہ مناواں؟ میرے نبی دا ہی صدقہ ہے جڑیاں اج اسی دستاراں سجا کے بیٹھے ہاں۔ مالا اسی اج کیوں نہ میرے نبی دا تذکرہ کریے کہ اللہ نے سانو عالی شان بنگلے تے گھر دے دیتے، اللہ پاک نے عزتاں دے دتیاں، اللہ پاک نے سانو دولتاں دے دتیاں، اللہ پاک نے اولاداں دے دتیاں، اللہ پاک نے ہر نعمت دے دیتی، مالا کسی دے صدقے بھی نہیں۔ عزیزان گرامی میرے نبی دی آمد دے صدقے اللہ نے سب کچھ سانو عطا کر دیتا۔ تو دوسرا سوال کیتا جی میلاد کس کس کو منانا چاہیے؟ میلاد کس کس کو منانا چاہیے؟ تو میں نے کہا کہ مسلمانہ میلاد اس بیٹی نو منانا چاہیے، میلاد اس بیٹی نو منانا چاہیے کہ جس وقت مسلمانہ بیٹی جس گھر دے وچ پیدا ہو جاندی سی، باپ اس بیٹی نو پکڑ کے زندہ درگور کر دیندا سی، مسلمانہ اس بیٹی نو زندہ دفن کر دیندا سی، لیکن میرا نبی دی آمد ہوئی، میرے رب دے عزیزان گرامی پیارے محبوب دی آمد ہوئی، اللہ پاک نے اپنے نبی دے صدقے قانون بدل دیتے، دستور بدل دیتے اور قوانین بدل دیتے، یہاں تک کہ مسلمانہ میرے محبوب نے فرمایا جس گھر دے وچ اللہ پاک بیٹی پیدا فرمائے گا، اللہ اس گھر دے وچ رحمت پیدا فرمائے گا، اور جس گھر دے وچ اللہ پاک نے فرمایا جو باپ اپنی دو بیٹیاں کی اور اسلام اور دین کے مطابق پرورش کرے گا اور پھر ان کی اپنے کی گھر سے ان کی یعنی اسلام اور دین کے مطابق رخصتی کرے گا، جب وہ باپ اس دنیا سے جائے گا میرے محبوب نے فرمایا وہ بروز قیامت کے دن مجھ محمد کے ساتھ اس طرح ہوگا۔ اس ماں کو میلاد منانا چاہیے۔ مسلمانہ جندہ بیٹا ماں دی گلی دے وچ ماں دے گلے دے وچ رسی ڈال کے بازاراں دے وچ اس ماں دی بولی لگ جاندی سی، لیکن میرے نبی دی آمد دا صدقہ ہی مسلمانہ میرے محبوب نے فرمایا عرش معلیٰ دے اوتے میرے رب نے جنت رکھی، ماں اتوں جنت کھچ کے ماں دے قدماں دے وچ رکھ دیتی، میرے محبوب نے فرما دیتا الجنت تحت من اقدام امہاتہا، اللہ پاک نے ماں دے قدماں دے تھلے جنت رکھ دیتی ہے۔ اور اس باپ نو میلاد منانا چاہیے۔ مسلمانہ جن دی اولاد اپنے ماں باپ نو ڈنڈے مار کے باہر بھگا دیندی گئی، مسلمانہ اس باپ نو میلاد منانا چاہیے کہ میرے محبوب نے فرمایا کہ اگر باپ راضی ہے تو رب راضی ہے، باپ راضی ہے تو رب راضی ہے۔ اور اس غلام نو میلاد منانا چاہیے جنوں مسلمانہ بازاراں دے اندر بے جانی اتنی خوف زدہ نگاہوں سے دیکھا جاتا، اے تو تک کہ مسلمانہ حقارت کی نگاہوں نال ویکھیا جاتا، لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد ہوئی، غلام بلال حبشی جیسے کالے شخص نو اپنے سینے دے نال لا کے خانہ کعبہ دی چھت تے چڑھا کے اور پھر میرے محبوب نے ثابت فرما دیا غریب غریب نہیں ہوندا بلکہ حضرت بلال کا عقیدہ، آپ نے فرمایا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہیں اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہیں اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ اگلی بات سنیں، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا جس وقت جنت میں جانے کی لائنیں لگی ہوں گی میرے ساتھ میرے پیچھے بھی غریب ہوگا، میرے آگے بھی غریب ہوگا، میرے دائیں بھی غریب ہوگا، میرے بائیں بھی غریب ہوگا۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ جو امیر طبقہ ہوگا، جو وڈیرا طبقہ ہوگا، اللہ ان کو 500 سال کے بعد جنت میں بھیجے گا اور غریب کو میرا رب محبوب کے ساتھ جنت میں بھیجے گا۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں دنیا والوں تجھے کیا پتہ کہ ہم فقیروں کو کیا مل گیا، دنیا والوں تجھے کیا پتہ کہ ہم فقیروں کو کیا مل گیا، دولت دو جہاں مل گئی دامن مصطفیٰ مل گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔